أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. یا اسی طرح تم نے اس شخص کے واقعے پر غور کیا جو ایک بستی پر ایسی حالت میں گزرا کہ اس بستی کے مکانات اپنی چھتوں پر گر گئے تھے، یعنی کسی حادثے میں پہلے چھت گری، پھر دیواریں گری اور پوری بستی ویران ہو گئی. اس شخص نے کہا اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کے مرنے یعنی ویران ہونے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کریں گے؟ یہ جو سوچ تھی اور کہنا تھا، اس کا منشا خدا نخواستہ کوئی شک کرنا نہیں تھا، حیرت کا اظہار تھا. یہ بات یہاں یاد رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انہیں اپنی قدرت کا مشاہدہ اس طرح کرایا جس کا آیت میں ذکر آ رہا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 100 سال تک موت دے دی، پھر اللہ نے اس کو زندہ کر کے اٹھایا اور پھر اللہ نے اس سے پوچھا تو کتنی مدت تک اس موت کی حالت میں رہا؟ تو جواب میں اس شخص نے کہا 1 دن یا 1 دن سے بھی کم میں موت کی حالت میں رہا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تو اس موت کی حالت پر 100 سال رہا ہے. تو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ، وہ اللہ کی قدرت سے بالکل بھی سڑی نہیں ہیں، لم یتسنہ. اور ساتھ ہی تو اپنے گدھے کو دیکھ کہ سڑ کر اس کی حالت کیسی ہو گئی ہے. اور اس طرح تم کو موت دے کر دوبارہ زندہ کرنے میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم تجھ کو لوگوں کے لیے ہماری قدرت کا ایک نشان بنائیں. اور تو مرے ہوئے گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم کس طرح اٹھا کر ان کو جوڑ دیتے ہیں، پھر ہم ان پر کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں. جب اس کے سامنے حقیقت کھل کر ظاہر ہو گئی تو وہ بندہ کہنے لگا مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی تمام چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ان میں سے ایک مردے کو زندہ کرنا بھی ہے. یہ میں نے آیت کا موٹا موٹا ترجمہ اور ضروری مطلب اس میں ذکر کر دیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. یہ پیغمبر تھے، پوری تورات ان کو یاد تھی. بخت نصر کافر بادشاہ، اس نے بیت المقدس کو ویران کیا تھا. بنی اسرائیل سے بہت سے لوگوں کو مقید کر کے وہ لے گیا. حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے. جب قید سے رہائی ہوئی تو عزیر نے راستے میں گزرتے گزرتے ایک شہر دیکھا. اس کی عمارت بالکل ویران تھی. تو ان کے دل میں آیا کہ یہاں کے رہنے والے باشندے تو سب کے سب چلے گئے، مر گئے، اللہ ان کو کیوں کر جلائے اور یہ شہر پھر آباد ہو. ایسی کیفیت ان کے دل میں آئی. اسی جگہ ان کی روح قبض کر لی گئی. ان کی سواری کا گدھا بھی مار دیا گیا. 100 برس تک اسی حالت میں رہے اور کسی نے نہ ان کو وہاں آ کر دیکھا نہ ان کو خبر ہوئی. اس مدت میں بخت نصر بھی مر گیا.
اور کسی بادشاہ نے اس مدت میں بیت المقدس کو آباد کیا اور اس شہر کو بھی خوب آباد کیا۔ پھر 100 سال کے بعد حضرت عزیر زندہ کیے گئے، ان کا کھانا اور پینا اسی طرح پاس میں رکھا ہوا تھا۔ ان کا گدھا جو مر چکا تھا اور اس کی بوسیدہ ہڈیاں اپنی حالت پر دھری تھیں، وہ ان کے روبرو زندہ کیا گیا، اور اس 100 برس میں بنی اسرائیل قید سے چھٹکارا پا کر شہر میں آباد بھی ہو چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے زندہ ہو کر آبادی کو دیکھا۔ اصل میں جب حضرت عزیر علیہ السلام انتقال پائے تھے اس وقت کچھ دن چڑھا تھا، اور جب زندہ ہوئے تھے تو ابھی شام نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ سمجھے کہ اگر میں یہاں کل آیا تھا تو 1 دن ہوا، اور اگر آج ہی آیا تھا تو دن سے بھی کم ہوا ہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 4 نشانیاں دکھلائیں، اور 2 ان کی ذات میں اور 2 خارجی۔ 100 سال مردہ رکھ کر ان کو دوبارہ زندہ کرنا، اور 100 سال تک ان کے جسم کا صحیح سالم محفوظ رہنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اور خارجی 2 نشانیاں یہ تھیں کہ ایک طعام و شراب کی کہ 100 سال میں کوئی تغیر نہیں آیا، جس طرح حضرت عزیر کے جسم مبارک میں کوئی تغیر نہیں آیا، اور دوسری نشانی حمار اور گدھے کی کہ مر کر ہڈیوں کا ڈھیر ہو گیا، اس کو دوبارہ زندہ کر کے دکھلایا تاکہ کیفیت احیاء موتا کی معلوم ہو جائے۔ راکب اور مرکوب دونوں 100 سال کے بعد زندہ ہوئے۔ حضرت عزیر یہاں سے اٹھ کر اسی گدھے پر سوار ہو کر بیت المقدس واپس ہوئے، شہر کو آباد پایا، اپنے محلے اور گھر پہنچے تو انہیں کسی نے پہچانا بھی نہیں، اس لیے کہ بچے تو بوڑھے ہو چکے تھے اور حضرت عزیر علیہ السلام جوان رہے۔ اللہ نے ان کی حیات اور جوانی کو محفوظ رکھا تھا۔ پھر علامتیں دیکھ کر سب نے پہچانا اور یقین کیا کہ یہ عزیر ہمارے باپ ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے وہ سب ہڈیاں بدن کی ترکیب کے مطابق جمع کر دی گئی تھیں، پھر ان پر گوشت پھیلایا گیا، چمڑا درست ہوا، پھر اللہ کی قدرت سے اچانک اس میں جان آ گئی اور اٹھ کھڑے ہونے میں اس کو طاقت آئی، وہ اٹھا اور اپنی بولی بولا۔ حضرت عزیر نے اس پوری کیفیت کو دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھ کو اب علم المشاہدہ والا یقین ہو گیا۔ اب تک حق الیقین تھا، اب عین الیقین ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب تک میں جو جانتا تھا کہ اللہ مردے کو جلاتا ہے، اب اپنی آنکھ سے میں نے دیکھ کر سمجھ بھی لیا، مشاہدہ ہو گیا۔ یہ ہے بات اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر میں یاد رکھنے کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خبر مشاہدہ اور معاینہ کے برابر نہیں، اس لیے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر خبر دی کہ آپ کی قوم گوسالہ پرستی میں پڑ گئی ہے۔ اس اطلاع پانے پر تورات کی تختیوں کو انہوں نے ہاتھ سے نہیں پھینکا، لیکن جب شہر میں واپس آ کر ان کی گوسالہ پرستی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو غصے میں آ کر تختیاں ہاتھ سے پھینک دی۔ روایت میں آتا ہے کہ بخت نصر بیت المقدس کو تباہ کر کے بنی اسرائیل کو قید کر کے بابل لے گیا۔ قیدیوں میں حضرت دانیال اور حضرت داؤد علیہم السلام کی نسل کے کچھ لوگ بھی تھے۔ کچھ مدت کے بعد عزیر قید سے چھوٹ گئے، گدھے پر واپس آئے۔
دیر ہرقل پر پہنچے تو دجلہ کے ساحل پر اترے، بستی میں چکر لگایا مگر کوئی آدمی نہ ملا۔ ہاں، تمام درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ آپ نے کچھ پھل کھائے، انگوروں کا عرق اور جوس بنا کر پیا، اور باقی پھل ایک ٹوکری میں رکھ لیے اور بچا ہوا عرق اور جوس مشکیزے میں بھر لیا، اور بستی کی تباہی کو دیکھ کر بولے تھے کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ یہ استعجاب تھا، یہ استعجاب تھا، نہ کہ استبعاد تھا۔ یہ دونوں میں ہمارے طلبہ عزیز کو فرق بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے، ورنہ ایک نبی کے باب میں اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے اس کو استبعادن سمجھیں گے، اس لیے کہ نبی کو تو ہر بات کا یقین ہوتا ہے۔ دیکھیے کتاب میں سے اس کو نکالیے۔ او رأیت، یہ رأیت مقدر مان کر اشارہ کر دیا کہ یہ معطوف ہے تقدیر فعل سے علم تر والے جملے پر، یعنی یہ عطف الجملہ علی الجملہ ہے، اور ارأیت مقدر مانا اس لیے کہ علم تر الی الذی حاج میں بھی معنی تو ارأیت ہی کا ہے، یہ سمجھا جائے۔ او رأیت کالذی، کاف الکاف زائدۃ، مر علی قریۃ ہی بیت المقدس راکبا علی حمار ومعه سلۃ تین وقدح عصیر وهو عزیر علیہ الصلاة والسلام، وهي خاویۃ ساقطۃ علی عروشها سقوفها لما خربها بخت نصر قال ان ای کیف یحیی هذه اللہ بعد موتها۔ ان، یہ اس کہنے سے مقصود بستی کے دوبارہ زندہ اور آباد ہونے کی طلب و تمنا ہے، نہ کہ استبعاد، نیز یہ کہ کاش میں بھی اس کا نمونہ دیکھوں، شک اور تردد مقصود نہیں ہے۔ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، مصنف اسی اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ کہیں کوئی اس کو استبعاد پر محمول نہ کر لے، تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا استعظاما لقدرت اللہ تعالی، نہ کہ استبعادا لقدرت اللہ تعالی۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، مارنے میں تو 100 سال نہیں لگتے، مارنا تو وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اس لیے نکالا کہ فاماتہ اللہ کے بعد والبثہ مئۃ عام، پتہ چلا مئۃ عام یہ اماتہ کا مفعول فی ہے، نہ کہ مئۃ عام اماتہ کا مفعول فی ہی نہیں ہے، بلکہ البسہ کا۔ اماتت یہ مقدر بالساعات بھی نہیں ہوتی، چہ جائے کہ مقدر بالاعوام ہو، اس لیے کہ اماتت تو نام ہے اخراج الروح کا، اور وہ تو پل جھپکنے میں ہو جاتی ہے، اس لیے اماتت کا مفعول اس کو نہ بناتے ہوئے البسہ کا بنایا۔ ثم بعثہ احیاہ، ثم بعث کا معنی دوبارہ ان کو زندہ کیا، لیریہ کیفیت ذالک، تاکہ اللہ انہیں اس کی کیفیت ان کی آنکھوں سے دکھا دے۔ قال، قال کا فاعل کون؟ تعالی، کس سے کہا؟ لہو یعنی لعزیر۔ کم لبست بمعنی مکست ہونا، قال لبست یوما او بعض یوم، وہ ایسا کیوں سمجھے تھے کہ لبست یوما او بعض یوم؟ میں نے سمجھایا تھا کہ لأنه نام اول النہار فقبض واحیی عند الغروب فظن انه یوم النوم، وہ یہ سمجھے یہ بعین ہی وہ دن ہے۔ قال بل لبست مئۃ عام فانظر الى طعامک ای التین وشرابک ای العصیر لم یتسنہ، لم یتسنہ کا ترجمہ کر رہے ہیں ای لم یتغیر مع طول الزمان، اور سنہ، تسنہ یتسنہ سال گزرنے کے باوجود بدلا نہیں، اور سال کو سنتن کہتے ہیں۔ والہاء قیل اصل من سانہت، اور یہ ہا جو ہے یہ
ایک قول تو یہ ہے کہ یہ سانحتو سے ہے، اس لیے اس کو اصلیہ مانا جائے، تو وہ سنتن سے ہے جس کی اصل اسی سے ہے، اسی لیے اس کی تصغیر سنیحتن آتی ہے، اور تصغیر سے اصل کا پتہ چل جاتا ہے، کہا جاتا ہے سانحت النخلۃ، سانحتو۔ اور اگر یہ ہائے سکتہ ہے تو پھر وہ اس سنتن سے مشتق ہے جس کی اصل سنوتن ہے۔ ہاں دیکھو اس کو کہتے ہیں وقیل للسکتی من سانیت وفی قراءۃ بحذفها، ایک قراءت میں یہ ہا ہے ہی نہیں، لم یتسن وانظر الى حمارک کیف ہوا فرآہ میتا وعظامہ بیض تلوح۔ اب ولی نجعلک آیتن میں لام تعلیلیہ کا عطف تعلیل پر ہونا چاہیے، اس لیے عبارت مقدر مان رہے ہیں کہ فعلنا ذالک لتعلم ولی نجعلک آیتن، تو ولی نجعلک کا عطف لتعلم پر کیا، اس لیے عبارت مقدر مانی۔ ہم نے یہ سب اس لیے کیا ہے تاکہ آپ یقین کر لیں، مشاہدہ کر لیں، اور تاکہ ہم آپ کو خود ہی کو دلیل بنا دیں علی البعث، بعث بعد الموت کی، للناس لوگوں کے سامنے آپ کی ذات ہی دلیل بن جائے۔ وانظر الی العظام من حمارک کیف ننشزها ای نحییہا۔ اب اس میں الگ الگ قراءتیں بتا رہے ہیں، بضم النون ننشزها وقرئ بفتحها من انشز ونشز، ننشزها اور ننشزها لغتانی، دو قراءتیں، انشز اور نشز سے، انشز سے ہو تو ننشزها، اور نشز سے ہو جیسے مرأت ناشزہ واللاتی تخافون نشوزہن تو ننشزها۔ وفی قراءت بضمها والزائی، اور ایک قراءت میں اس کا بھی ضمہ زا کا بھی ضمہ، تو پھر نحرکها ونرفعها ثم نکسوها لحما فنظر الیها وقد ترکبت، یعنی ترکبت تلک العظام وکسیت لحما ونفخ فیہ الروح ونہق فلما تبین له، تبین ماذا ذالک، اور تبین کیف کا بالمشاہدہ، قال اعلم، تو اعلم تو تھا اس لیے کہا علم مشاہدت، علم یقین، یعنی عین یقین، مجھے علم الیقین سے بڑھ کر اب عین الیقین ہو گیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وفی قراءت قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اب قال کا قائل اللہ ہوں گے جو خطاب کر رہے ہیں حضرت ابراہیم حضرت عزیر کو کہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، امر من اللہ لہو، لہو یعنی لعزیر۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔